بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی اردو وائس اڑان ناول قسط نمبر 4۔ حماد برف اور دھند میں غائب ہو چکا تھا اور نہید جہاز کا دروازہ بند کر کے اپنی سیٹ پر آ چکی تھی۔ اس نے نیم دراز ہو کر آنکھیں بند کر لی۔ وہ گزشتہ 5 سالوں سے اس ایئر لائن میں ایئر ہوسٹر کے فرائض سر انجام دے رہی تھی اور اس کا کیریئر بہت اچھا جا رہا تھا، اور اس دوران اسے کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی پیش نہیں آئی تھی۔ ایئر لائن کے پاس بہت سارے جہاز تھے اور نہید کی ڈیوٹی الگ الگ جہازوں پر شیڈول کے حساب سے تبدیل ہوتی رہتی تھی۔ اس جہاز پر ڈیوٹی کرتے ہوئے اسے کم ہی عرصہ ہوا تھا، لیکن یہاں کا عملہ، خاص طور پر حماد، جس طرح اچھے طریقے اور خندہ پیشانی اور بھرپور عزت کے ساتھ پیش آتا تھا، اس سے جہاز کا عملہ ایک فیملی کی طرح ایک دوسرے سے جڑ گیا تھا۔ کام کے علاوہ بھی وہ بہت سی باتیں دوستوں کی طرح ایک دوسرے سے شیئر کر لیا کرتے تھے۔ حماد کو اس تھوڑے سے عرصے میں اس نے جو جانا تھا وہ یہ تھا کہ حماد اپنے کام سے کام رکھنے والا خوش اخلاق نوجوان تھا۔ اسے فلائنگ کا جنون کی حد تک شوق تھا اور اسی وجہ سے وہ انتہائی کم عمری میں فلائنگ کیپٹن کے عہدے تک پہنچ چکا تھا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر تک انہی سوچوں میں گم رہتی کہ ساجد اس کے پاس آ گیا۔ اس کی چوٹیں اب بہت بہتر ہو چکی تھی۔ حماد سر کہاں گئے ہیں؟ وہ کاکپٹ میں بھی نہیں ہیں، ساجد نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا۔ وہ صبح صبح ہی برف میں نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں، کہہ رہے تھے کہ رات تک واپس آ جائیں گے، نہید نے جواب دیا۔ کہاں چلے گئے ہیں؟ ساجد پرسوچ انداز میں بڑبڑایا۔ لیکن وہ یہاں کہاں جا سکتے ہیں؟ یہ جگہ تو ہم سب کے لیے بالکل اجنبی ہے، اور پھر دور دور تک یہاں سوائے برف کے کچھ بھی نہیں ہے، ساجد نے کہا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے سوالیہ انداز میں نہید کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ کھانے پینے کا سامان بھی اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں؟ نہیں، نہید نے نفی میں سر ہلا دیا۔ خدا نہ خواستہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، ساجد نے کہا اور دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ سورج نکل آیا تھا اور نرم دھوپ کی کرنیں سکون امیز حدت بچھا رہی تھی۔ ساجد واپس جہاز میں گیا اور کاکپٹ میں جا کر ایک طاقتور قسم کی دوربین لے آیا جو وہ ہمیشہ اپنے ساتھ بیگ میں رکھا کرتا تھا۔ اس نے دوربین کافی فاصلے تک کی رینج پر سیٹ کی اور آنکھوں سے لگا کر دیکھنے لگا۔ وہ وقفے وقفے سے اپنا زاویہ بھی تبدیل کرتا جا رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک یہی عمل دہراتا رہا، لیکن سوائے مایوسی کے اسے کچھ ہاتھ نہ آیا۔ حماد کا کہیں بھی کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ساجد طاقتور دوربین پاس ہونے کے باوجود زیادہ دور تک نہیں دیکھ پایا کیونکہ برفانی ٹیلے اس کی راہ میں حائل ہو گئے تھے۔ کھانے کا ذخیرہ انتہائی خوفناک حد تک کم ہو گیا تھا، بمشکل کل تک ہی چل پائے گا، نہید نے نیچے آ کر اسے آگاہ کیا۔ ظاہر ہے حماد کی غیر موجودگی میں اسے ساجد سے ہی مشورہ کرنا تھا۔ ہاں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ آج ناشتے میں کچھ نہیں کھائیں گے، دن میں صرف باقدر ضرورت لیں گے، ساجد نے کہا تو نہید نے استباط میں سر ہلا دیا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ حماد کہاں ہے؟ کچھ پتہ چلا؟ میرا بچہ ٹھیک تو ہے نا؟ جیسے ہی خواب آور دوا کا اثر ختم ہوا تو نیند سے جاگتے ہی حماد کی امی نے سوالات کی بچھاڑ کر دی۔ جمشید نے مسکرا کر اہلیہ کی طرف دیکھا۔ تم خام خواہ پریشان ہو جاتی ہو بیگم، ٹینشن مت لیا کرو، پریشانی کی کوئی بات نہیں، حماد کو کچھ نہیں ہوا، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ جمشید میاں کا چہرہ خوش اور کھلا ہوا تھا۔ بلا شبہ وہ اپنی اندرونی کیفیت اور جذبات کو چھپاتے ہوئے اہلیہ کے سامنے کمال اداکاری کر رہے تھے۔ اور وہ جو خبروں میں بتا رہے تھے؟ حماد کی امی نے حیرانی اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ پوچھا۔ ارے بیگم، وہ تو پتہ نہیں کون سی فلائٹ تھی جو کچھ دیر کے لیے رڈار سے غائب ہو گئی تھی اور پھر واپس سب ٹھیک ہو گیا۔ اس کا ہمارے حماد سے کیا تعلق؟ جمشید میاں جانتے تھے کہ ان کی اہلیہ کو فلائٹس کے نمبر اور ان کے چکروں کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا۔ وہ بس اتنا جانتی تھی کہ ان کا بیٹا ایک مقبول ایئر لائن کے لیے جہاز اڑاتا ہے۔
اور بس اگلے 10-15 منٹ تک جمشید میاں اپنی اہلیہ کو پوری طرح مطمئن کر چکے تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کے جاگنے سے پہلے ہی وہ ٹی وی کا کیبل کنیکشن بھی منقطع کر چکے تھے کہ کہیں حماد کی امی خبریں دیکھ کر پھر دوبارہ کوئی اثر نہ لے لیں۔ بہرحال فی الحال کے لیے جمشید میاں کسی نہ کسی طرح یہ معاملہ سنبھال چکے تھے۔ دن کے وقت صورتحال کافی گمبھیر ہو گئی تھی جب اسٹاف، جو کہ اب نہید اور ساجد 2 افراد کا ہی مجموعہ رہ گئے تھے، جب انہوں نے دن کے وقت کھانے کے بچے کچے ذخیرے میں سے مسافروں کو کم مقدار میں کھانا دینا شروع کیا تو اس پر کچھ لوگوں نے احتجاج اور شور شرابہ شروع کر دیا۔ ہمیں صبح بھی ناشتے میں کچھ نہیں دیا گیا اور اب بھی برائے نام کھانا دیا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال ناقابل قبول ہے۔ میں واپس جا کر تمہاری ایئر لائن سے تم لوگوں کی رپورٹ کروں گا۔ سیٹھ چھابڑی والے نے کہا کہ میں کیس کر دوں گا۔ شاید اس کا تقریہ کلام بن گیا تھا، میں کیس کر دوں گا، یا پھر پہلے سے ہی تھا۔ ہاں ہاں سیٹھ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ہمیں بھوک سے مارنا چاہتے ہیں۔ یہ صورتحال ناقابل برداشت ہے۔ دیکھے دیکھی اور بھی کچھ لوگ سیٹھ چھابڑی والا کے حمایتی آ گئے۔ دیکھیں سر، آپ لوگ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارے پاس کھانا اب نہ ہونے کے برابر باقی رہ گیا ہے۔ اگر ہم حالات سے سمجھوتا کرتے ہوئے جو مل رہا ہے اس پر ہی گزارا کرنے کی کوشش کریں گے تو شاید ہم 1-2 دن مزید نکال دیں، لیکن اگر سارا کھانا اسی وقت ختم ہو گیا تو پھر آگے کیا ہوگا؟ کیا آپ میں سے کسی کے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ نہید کی مختصر سی تقریر پر پورے جہاز میں سانپ سونگ گیا۔ ساجد اور نہید نے سکھ کی سانس لی کہ ساتھ بات ادھر تک سمجھ آ گئی ہے۔ نہیں نہیں، ہم نہیں جانتے، ہمیں کھانا چاہیے اور آپ لوگ ہمیں روک بھی نہیں سکتے۔ چلو بھائیوں، سیٹھ چھابڑی والا انتشار پھیلانے سے باز نہ آیا اور چلو بھائیوں کا نعرہ مستانہ لگاتے ہوئے اپنا بھاری بھرکم وجود کے ساتھ جہاز کی کچن کی سمت بھاگا۔ 4-5 مزید لوگ اس کے پیچھے ہو لیے۔ اب ساجد کا حرکت میں آنا ناگزیر تھا۔ اس نے فوری نہید کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا اور جیسے ہی سیٹھ چھابڑی والا قریب پہنچا تو ساجد نے اس کے رستے میں ہلکی سی ٹانگ اڑا دی۔ دوسرے ہی لمحے سیٹھ چھابڑی والا اپنی گینڈانما حبس کے ساتھ زمین پر تھا۔ رک جائیں آپ لوگ، پیچھے سے مزید آنے والے لوگوں کے لیے ساجد آخری وارننگ جاری کی، لیکن وہ مسلسل آگے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ تب ساجد کا ہاتھ حرکت میں آ گیا۔ آگے بڑھتے ایک شخص کے چہرے پر ساجد کا زوردار گھونسا پڑا تو وہ منہ پکڑے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ 2 لوگوں کے انجام نے پیچھے آنے والے لوگوں کو خبردار کر دیا اور وہ آگے بڑھنے کے بجائے رک گئے۔ اس دوران کچھ مزید لوگ بھی ساجد کو مدد کے لیے آگے آ گئے اور کچن کی طرف بڑھنے والے لوگوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ سیٹھ چھابڑی والا بھی اٹھ کر کراتے ہوئے ساجد کو کینتوز نظروں سے گھورتا ہوا پیچھے چلا گیا۔ فضا میں کافی تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ جہاز میں صرف مرد ہی نہیں تھے، خواتین بھی تھی۔ سیٹھ چھابڑی والا اور اس کے حامیوں کی وجہ سے ناخوشگوار دھکم پیل اور مار پیٹ ہوئی تھی۔ اس سے خواتین کافی خوفزدہ نظر آ رہی تھیں۔ صورتحال پر قابو پا لیا گیا اور سب اپنے اپنے معمولات میں مشغول ہو گئے۔ کوئی باہر نکل کر چہل قدمی کر رہا تھا تو کوئی ماضی کو یاد کر رہا تھا، کوئی اپنی ڈائری لکھ رہا تھا تو کوئی اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ مشرق سے نکلا ہوا سورج مغرب کی طرف زوال پذیر ہو رہا تھا، لیکن ابھی تک حماد کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ساجد مسلسل ریڈیو کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں مشغول رہتا تھا کہ کسی صورت وہ باہر کی دنیا تک اپنا پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو سکے، لیکن ابھی تک ان کی کوشش میں ناکامی ہی ہاتھ آئی تھی۔ لوگوں میں اب شدید مایوسی پھیلنے لگی تھی اور ان میں چڑچڑاپن پیدا ہو گیا تھا۔ کچھ لوگ بلا وجہ ہی آپس میں لڑتے پائے جاتے اور مشکل سے ان کا بیچ بچاؤ کروایا جاتا۔ فہد ایک بات بتاؤ، نوشین نے نکاہبت زدہ آواز میں کہا۔ ہاں نوشین بولو، فہد نے کہا۔ بھوک اور حالات نے اگرچہ فہد کو بھی متاثر کیا تھا، لیکن ابھی بھی
وہ نوشین کی نسبت کافی بہتر تھا۔ فہد، جہاز کا رنگ سفید ہے، نوشین نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ جہاز کا رنگ سفید ہے؟ ہاں تو؟ فہد نے اس کا جملہ دہرانے کے بعد کہا، اور برف کا رنگ بھی سفید ہے، نوشین نے اسی لہجے میں کہا۔ ہاں یہ بھی ہے، پھر؟ فہد نے قدرے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نوشین کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ تو یہ کہ مثال کے طور پر اگر کوئی ہمیں ریسکیو کرنے کے لیے ڈھونڈ رہا ہوگا یا ویسے ہی کوئی فلائٹ یہاں سے گزر رہی ہوگی تو کیا ہم انہیں نظر آئیں گے؟ فہد چند لمحے نوشین کی بات پر غور کرتا رہا۔ واقعی اس نے بہت پتے کی بات کی ہی تھی۔ بلندی سے سفید برف میں سفید جہاز کا نظر آنا ناممکن تو نہیں، بہت مشکل ضرور تھا۔ واقعی یہ بات خود اس کے ذہن میں بھی نہیں آئی تھی جو نوشین نے اسے بتائی تھی۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو نوشین، تم بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ لیکن کہاں جا رہے ہیں آپ؟ نوشین نے پوچھا۔ بس ابھی آیا، فہد نے کہا اور کاکپٹ کی طرف بڑھ گیا جہاں ساجد قرآنی آیات کی تلاوت کر رہا تھا۔ معافی چاہتا ہوں لیکن مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، فہد نے کہا۔ ساجد نے آنکھیں سکوڑتے ہوئے اسے دیکھا اور پھر چند لمحے بعد فہد ساجد کو اپنے منصوبے کے بارے میں بتا رہا تھا۔ ساجد اس کی بات سے پوری طرح متفق تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ایسی چیزیں کہاں سے تلاش کی جائیں جن کی مدد سے فضا میں سے گزرنے والوں کی توجہ حاصل کی جا سکے۔ کافی سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ جہاز کی وہ چیز جو فی الحال استعمال میں نہیں تھی انہیں باہر نکال کر ایک ترتیب کے ساتھ لمبی لائن کی صورت میں لگا دیا جائے تاکہ اگر کوئی جہاز اس ریجن میں سے فضا سے گزرے تو انہیں دیکھ سکے۔ سب لوگوں کو کام سمجھا دیا کہ انہیں کیا کرنا ہے، لیکن ابھی لوگ یہ کام شروع کرنے ہی والے تھے کہ ایک شخص آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حلق کے بل چیخ پڑا۔ وہ دیکھو ایک جہاز جا رہا ہے، ہیلپ ہیلپ، ہماری مدد کرو، ہم لوگ یہاں ہیں۔ دیگر لوگوں نے اشارے کی سمت اس جہاز کو دیکھا تو وہ سب بھی چیخ چیخ کر آوازیں دینے لگے، لیکن ظاہر ہے کہ اتنی بلندی تک ان کی آوازیں نہیں پہنچ سکتی تھی۔ چیخ چیخ کر ان کے گلے سوکھ چکے تھے، لیکن جہاز نے جانا تھا سو وہ جا چکا تھا۔ مایوسی کے عالم میں وہ کام میں لگ گئے۔ اگر وہ لوگ یہ کام پہلے ہی کر چکے ہوتے تو شاید صورتحال کچھ مختلف ہونی تھی۔ رات کی خوفناک تاریکی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور برفانی ٹھنڈ خون جما دے رہی تھی۔ اس قدر سردی میں باہر نکلنے کا تصور ہی دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا، لیکن رات کی تاریکی میں ایک وجود ایسا بھی تھا جو برف پر انتہائی چکنا اور احتیاط کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا ایک غار کے قریب پہنچ چکا تھا۔ وجود نے غار کے قریب پہنچ کر اندر جھانکا اور احتیاط کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے وجود کو غار کے اندر کسی شے کی موجودگی کا خدشہ تھا، اس لیے وہ بھرپور احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ اچانک ایک غیر انسانی آواز سنائی دی اور وجود غار کی دیوار کے ساتھ دب گیا۔ یہ وجود کوئی اور نہیں، کیپٹن حماد کا تھا۔ جیسے ہی غیر انسانی آواز سنائی دی، حماد نے غار کی دیوار کے ساتھ دبنے کی کوشش کی، لیکن غیر انسانی آواز اور قدموں کی آہٹ مسلسل اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ حماد کا اس طرح دبے رہنا مسئلے کا حل نہیں تھا۔ اگر وہ انسانی مخلوق یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو حماد کا اس کی نظر میں آ جانا طے تھا، اس لیے حماد نے فوری طور پر ارد گرد نظریں دوڑا کر چھپنے کی جگہ تلاش کرنا شروع کر دی۔ قدموں کی آہٹ اب بالکل قریب آ چکی تھی اور غیر انسانی گڑگڑاہٹ میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ تبھی حماد کی نظر غار کی دیوار میں موجود ایک دراڑ نما خلا کی طرف پڑی۔ خلا زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ حماد اس خلا میں بآسانی سما سکتا تھا۔ ویسے بھی وہ فٹ جسامت کا انسان تھا، چنانچہ اس نے اپنے ارادے کو عملی جامے میں بڑھا ڈالنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی اور اگلے ہی لمحے وہ اس دراڑ کے اندر تھا۔
اگلے ہی لمحے جو مخلوق وہاں چلتے ہوئے پہنچی، اسے دیکھتے ہی حماد کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تقریباً 8 فٹ اونچا انسان سے مشابہ مخلوق اس کے سامنے تھی۔ اس کا سر سے پاؤں تک پورا جسم ریچھ جیسے سفید بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ برفانی آدمی حماد کے منہ سے بے اختیار نکلا، ساجد۔ ساجد کی ہدایت اور قیادت میں لوگوں نے بہت ہی طریقے اور سلیقے سے کام کیا۔ ہر وہ چیز جہاز سے باہر نکال لی گئی تھی جو ان کے استعمال کی نہیں رہی تھی۔ اب ایک لمبی سی لائن کی صورت میں ان چیزوں کو ڈھیر کر دیا گیا۔ مقصد صرف یہی تھا کہ اگر کوئی ریسکیو جہاز انہیں تلاش کرتا ہوا یہاں سے گزرے تو ان کو ان لوگوں کو ڈھونڈنے میں دشواری نہ ہو۔ بالآخر کافی دیر کی محنت کے بعد یہ کام نپٹا لیا گیا۔ لوگوں کو انتہائی قلیل مقدار میں کھانے کی چیزیں دی گئیں، جیسے لوگوں نے بادلہ ناخواستہ قبول کیا۔ سیٹھ چھابڑی والا اینڈ کمپنی دوبارہ کسی ہنگامے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن ساجد کے تیور دیکھتے ہوئے اس بار سیٹھ چھابڑی والا نے چپ سادھنے میں ہی آفت جام سمجھی۔ برف کو پینے کے قابل پانی کے حصول کے لیے ایک بار پھر سے پگھلایا گیا۔ لوگوں نے کچھ ہی لمحے میں کھانا چٹ کر دیا اور اب ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ اچانک ایک معمر سا شخص اپنی چھاتی پکڑ کر کراہنے لگا۔ وہ اپنی سیٹ سے لڑکھڑا کر جہاز کے ٹھنڈے فرش پر گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ کچھ لوگ فوری اس کے گرد جمع ہو گئے اور اسے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگے۔ ہٹیں پلیز، پیچھے ہٹیں، پیچھے ہٹیں، مجھے ان کو دیکھنے دیجیے، نہید یہ کہتی ہوئے فوری وہاں پہنچ گئی۔ ساجد بھی اس کے ہمراہ تھا۔ ان کو دل کا دورہ پڑا ہے، نہید نے انتہائی تشویش زدہ لہجے میں کہا اور اسے ٹریٹ دینے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اسے بچانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ وہاں موجود دیگر لوگ بھی اس اچانک پیش آنے والی صورتحال پر دم بخود تھے۔ طبی سہولتیں نہ ہونے کے برابر تھی۔ نہید اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی اسے بچا نہ پائی۔ معمر شخص دم توڑ چکا تھا اور اس کی روح قفس عصری سے پرواز کر چکی تھی۔ نہید نے ساجد کی طرف دیکھتے ہوئے مایوسی سے سر ہلا دیا۔ چند ہی لمحوں میں یہ بات سب لوگوں کو پتہ چل گئی اور فضا سوگوار ہو گئی۔ لاش کو یوں ہی نہیں چھوڑا جا سکتا، چنانچہ باہمی مشاورت سے یہ طے پایا کہ کچھ دور برف میں ایک گڑھا کھود کر لاش کو وہاں دفن کر دیا جائے۔ اس طرح لاش خراب ہونے سے بھی بچ سکتی ہے، اور اگر وہ لوگ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس میت کو ورثہ کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور اسے برف میں گڑھا کھود کر لاش کو دبا دیا گیا۔ ساجد برف میں کچھ دور بیٹھا خلا میں نہ جانے کیا گور رہا تھا جب نہید اس کے پاس پہنچ گئی۔ سر حماد ابھی تک واپس نہیں آئے، نہید نے انگلیاں چٹکاتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ اپنے ساتھ کچھ کھانے کا سامان بھی نہیں لے کے گئے۔ ساجد نہید کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اب دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو سر حماد زندہ ہے یا پھر خدا نخواستہ انہیں کچھ ہو گیا ہے، اور اگر وہ زندہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں سے خوراک کا حاصل ڈھونڈ لیا ہے اور ہم سب بھی بچ سکتے ہیں۔ ساجد نے حالات کی باریک بینی سے تجزیہ کرتے ہوئے کہا۔ اللہ نہ کرے سر حماد کو کچھ ہو، ناہید نے فکر مندی سے کہا۔ اگر سر حماد زندہ ہیں تو اس کا مطلب ہم سب بھی بچ سکتے ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں سے تو انہوں نے خوراک کا انتظام کیا ہوگا۔ ساجد نے خلا میں دیکھتے ہوئے پرسوچ لہجے میں کہا۔ ہمیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کے بجائے سر حماد کی طرح نکلنا چاہیے، خوراک کی تلاش کے لیے، نہید نے کہا۔ ٹھیک کہتی ہو۔ ساجد نے ایک گہری سانس خارج کی اور پھر نہید کی طرف دیکھا۔ کھانے کا مزید کتنا سامان بچا ہے؟ صرف اتنا کہ آخری بار ہی دیا جا سکتا ہے، اس کے بعد کھانے کا نام پر ایک دانہ بھی نہیں بچے گا، نہید نے جواب دیا۔ ہاں، ساجد نے صرف اتنا ہی کہا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ حماد نے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں مس لی، لیکن اس کی آنکھوں کو دیکھنے میں کوئی دھوکہ نہیں ہوا تھا۔
اس نے بالکل ٹھیک دیکھا تھا، اس کے سامنے اس وقت برفانی آدمی موجود تھا۔ جی ہاں، برفانی آدمی، جسے یتی بھی کہا جاتا ہے، وہی یتی جس کے قصے اس نے مختلف رسائل اور مختلف ڈاکومنٹریز میں دیکھے تھے۔ یہ جانور جیسا یتی کا نام دیا گیا ایک لمبے عرصے سے مہم جو اور ریسرچ کرنے والوں کا موضوع بحث تھا، اس بات کا پتہ لگانے کے لیے کہ آیا یتی کا حقیقت میں کوئی وجود ہے بھی یا یہ مخصوص ایک افسانہ اور افواہ ہے۔ ماہرین نے بڑے پیمانے کی تحقیقات کی تھی، جس پر بہت سارا سرمایہ بھی خرچ ہوا تھا، لیکن نتیجہ وہی دھاگ کے تین پات۔ یتی آج تک ایک معمہ بنا ہوا تھا۔ کچھ لوگوں کو ایمان کی حد تک یقین تھا کہ یتی ایک حقیقت ہے اور اس کا وجود ہے۔ یہ انتہائی بلند ترین برفیلے علاقے میں رہتا ہے اور انسانوں سے دور بھاگتا ہے، اس لیے کبھی بھی اس کی موجودگی کے ثبوت حاصل نہ ہو سکے، جبکہ دوسری طرف کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یتی کا کوئی وجود نہیں، یہ مخصوص ایک افسانہ اور انسانی ذہن کی اعتراض ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ نیشنل جیوگرافی چینل نے یتی پر ایک تفصیلی ڈاکومنٹری فلم نشر کی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ یتی برفانی آدمی پر اب تک کون کون سی تحقیقات کی گئی ہیں اور اس کی موجودگی کے حق ردع میں کون کون سے دلائل اور ثبوت سامنے آئے تھے۔ بہرحال یہ ایک نیشنل جیوگرافی چینل کی معلوماتی اور تحقیقات پر مبنی ڈاکومنٹری تھی، جس کا خلاصہ یہ تھا: سائنسدان مکمل کا شکار ہیں اور ابھی اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ روئے زمین پر یتی برفانی آدمی کا وجود ہے بھی یا نہیں، اور اب وہی جیتا جاگتا برفانی آدمی حماد کی آنکھوں کے سامنے موجود تھا۔ حماد بغیر پلکیں جھپکے اسے دیکھ رہا تھا، اور یہ بات تھی کہ برفانی آدمی اس بات سے قطعی بے خبر کہ صدیوں سے جس انسان کو اس نے گرد تک نہیں پہنچنے دیا تھا، اب ایک انسان اس کی آرام گاہ تک پہنچ چکا تھا، چاہے انجانے میں ہی صحیح، لیکن بہرحال پہنچ چکا تھا۔ برفانی آدمی جس طرح آیا تھا اسی انداز میں غار کی اندرونی طرف لوٹ گیا۔ اس کے جانے کے بعد حماد نے احتیاط کے ساتھ آس پاس کی سن گن لی۔ 12 قدموں کی آہٹ اب دور جا چکی تھی۔ ہم جہاز سے نکلے ہوئے آج حماد کو تیسرا یا چوتھا دن تھا، اور اس کا جہاں تک پہنچنا بھی ایک ایڈونچر اور مہم جوئی سے کم نہ تھا۔ نکلتے وقت اس نے صرف ایک ٹارچ سٹک، ایک چھوٹا سا بیگ اپنے ساتھ لیا تھا۔ شدید ٹھنڈ ہوئی کہ تھپڑے کانوں کو سرسرا رہے تھے، لیکن وہ مسلسل آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ رستے میں برفانی ٹیلے سے جن پر وہ چڑھائی کر رہا تھا، کافی دیر کی مشقت کے بعد وہ ان ٹیلوں کو پار کر چکا تھا اور اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھا۔ اسے چلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک اس کے سامنے تا حد نگاہ ویسے کا ویسا ہی میدان تھا جیسا پہاڑوں سے چلتے وقت اس کے سامنے تھا۔ یہاں کچھ دیر بیٹھ کر سستانے کے بعد پھر سے چل پڑا۔ اس بار اس کے سامنے جو برفانی ٹیلا آیا وہ پچھلے تمام ٹیلوں سے کافی بڑا اور اونچا تھا، اور اسے پار کرتے وقت حماد کو دانتوں پسینہ آ گیا۔ چڑھائی تو اس نے جیسے تیسے مکمل کر لی، لیکن جیسے ہی وہ نیچے اترنے لگا، اچانک اس کا پاؤں لڑکھڑایا اور وہ گولی کی رفتار سے نیچے گرنے لگا۔ بالآخر وہ کٹن ترین وقت بھی آ گیا جب جہاز میں موجود کھانے کا بچا کچا آخری حصہ بھی لوگوں کو دے دیا گیا۔ تمام لوگ کھانا کھا چکے تھے اور ساتھ ہی انہیں بتا دیا گیا کہ اسٹاف کے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب سب کو اپنی بقا کی جنگ خود لڑنی ہے اور زندگی سے رشتہ بنائے رکھنے کے لیے خود خوراک حاصل کرنے کے لیے ذرائع ڈھونڈنے ہوں گے۔ ساجد نے باقاعدہ اعلان کر دیا تھا، اور اس کے ساتھ سب پریشانی اور تشویش سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ طبعی نقطہ نظر سے انسان بغیر کھائے پیے زیادہ سے زیادہ 3 دن تک زندہ رہ سکتا ہے، لیکن یہ عرصہ حالات اور موسم کے مطابق کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں موسم سرد تھا اور محنت نہ ہونے کے برابر تھی، اس طرح شاید یہ لوگ زیادہ دن زندہ رہ سکتے تھے، لیکن انہیں پہلے ہی بہت کم خوراک میسر ہو رہی تھی، دن میں صرف ایک بار۔ اب بالکل ہی خوراک کے ایک دانے کے بغیر یہ لوگ کتنے دن موت سے لڑ سکتے ہیں، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ بوڑھے اور بیمار لوگوں کو نارمل لوگوں کے مقابلے میں زیادہ مشکلات آ سکتی ہیں، لیکن سب حالات کے آگے مکمل بے بس تھے۔
بے بسی ان لوگوں پر کہکے لگا رہی تھی اور ناچ رہی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طرح تو میں بھوک سے مر جاؤں گا، اور میں مرنا نہیں چاہتا، بالکل بھی مرنا نہیں چاہتا۔ میرے لیے کچھ کرو ورنہ میں کیس کر دوں گا، میں تم سب لوگوں پر کیس کر دوں گا۔ سیٹھ چھابڑی والا اچانک حزانی انداز میں چلانے لگا۔ آخر میں اس نے اپنا مخصوص جملہ بھی دہرایا تھا، لیکن کسی نے بھی اس پر دھیان نہیں دیا، اور نہ ہی اس کی باتوں کا کسی نے جواب دیا۔ وہاں سب لوگوں کو اب اپنی اپنی پڑی ہوئی تھی۔ خوراک ختم ہونے کا سن کر سب کے اوس خطا ہو چکے تھے۔ ان لوگوں کو اپنی موت صاف نظر آنے لگی تھی۔ ظاہر ہے اس برفیلے میدان میں انہیں کوئی ایسی امید نظر نہیں آ رہی تھی جس سے خوراک کا حصول ہو سکے۔ اس مہم سی امید کے کہ یہاں سے گزرنے والی کوئی فلائٹ انہیں دیکھ لے اور ان کی زندگیاں بچ جانے، ان کے سوا جان بچانے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ حماد نیچے اترتے ہوئے لڑکھڑایا اور گولی سی رفتار سے نیچے گرنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے سامنے ہر چیز گھوم کر رہ گئی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے۔ وہ برفیلی ڈھلان سے تیزی کے ساتھ لڑکھڑاتا ہوا نیچے گر رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ اس کا دماغ گھوم کر رہ گیا، اور جب تک وہ سنبھل پاتا وہ نیچے گرا اور چھک کی آواز کے ساتھ اس کا پاؤں گھٹنوں تک انتہائی سرد مایا میں دھنستا چلا گیا۔ اگلی قسط سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے مجھے لازماً آگاہ کریں تاکہ اگلی کہانی میں جلد اپلوڈ کروں۔ والسلام۔